ایام فتح و ظفر اور ایام معرکہ حق بنیان مرصوص اور پاکستان کی تاریخی کامیابی دیرینہ دشمن کے اوپر ملت پاکستان، افواج پاکستان اور تمام پاکستان سے محبت رکھنے والے دنیا بھر میں موجود افراد کو مبارکباد عرض ہے۔ اس معرکے کی یاد ایک سال گزرنے کے بعد ملک بھر میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اس معرکہ میں جو عظمت عطا فرمائی اور اس کے بعد جو کامیابی پاکستان کے نصیب فرمائی، یہ معرکہ جو دشمن نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کمزور سمجھ کر اور پاکستان کو اپنے گمان باطل کے مطابق تسلیم کرنے کے لیے اپنے زیر قدرت لانے کے لیے شیطانی حملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ قرآن کے مطابق اسے دشمن کی ذلت کا ذریعہ بنا دیا، اور الحمدللہ پاکستان نے اس فتح و کامیابی کے بعد عالمی سطح پر جو عظمت و وقار حاصل کیا ہے، آج پاکستان مئی 2025 کے بعد مشرق و مغرب کا جنیوا بن گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تہران کے بارے میں فرمایا تھا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقبال کی یہ آرزو پاکستان کی صورت میں پوری کر دی، اور آج الحمدللہ صرف مشرق کا نہیں بلکہ مغرب کا بھی جنیوا ہے، اور یہ کامرانی، یہ کامیابی پاکستان کے نصیب میں ہوئی ہے اسی معرکہ حق بنیان مرصوص سے، جہاں پر ملت پاکستان، افواج پاکستان اور تمام طبقات نے، حکومت پاکستان نے یکجا ہو کر، یکجان ہو کر، یک جہت ہو کر، یکسو ہو کر اپنے وطن کا، سرزمین کا دفاع کیا، اور بنیان مرصوص بن کر، صف واحد بن کر، آہنی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس وقت صرف یہی ایک معرکہ دنیا میں نہیں ہے یا پاکستان کے لیے، بلکہ پاکستان کے پڑوس میں ایک بہت ہی تاریخی معرکہ اور بھی جاری ہے، اور وہ ایران پر شیاطین کا حملہ ہے۔ صہیونی شیطان اور امریکی شیطان اور اس کے باقی شیاطین نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پہلے پر کیا، پھر اس کے بعد لبنان پر کیا، اور پھر آخر میں مرکز مقاومت و مرکز استقامت ایران پر یہ حملہ کیا، تاکہ ایران کو کمزور کر کے اور ان شیاطین کے لیے عالمی میدان ہموار کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور پاکستان کا اس جنگ میں بھی بہت اہم اور بنیادی کردار ہے۔ اس وقت جو کچھ ایران جنگ کے اندر جس نوعیت کی جنگ ہے، جس طرح کی جنگ ہے، میں وہ اصطلاحات ایرانی ملت، ایرانی قیادت اور ایرانی افواج کی زبانوں پر جو اس وقت جاری ہیں،
میں وہ مستعار لوں گا اور پاکستان کے مارکا کے لیے اسے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت ایران میں 3 اصطلاحیں رائج ہیں اس وقت حالیہ جنگ کے اندر: میدان، ایوان اور خیابان۔ یہ جنگ ایرانی 3 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں جو وسیع ہے، میدان جنگ زمین بھی میدان جنگ ہے پورا ایران، سمندر بھی میدان جنگ ہے اور فضا بھی میدان جنگ ہے، اور اسی طرح میڈیا بھی میدان جنگ ہے، اور باقی بھی ٹیکنالوجی بھی اوزار جنگ یا ہتھیار ہے جنگ کا۔ دوسرا جو مورچہ ہے بڑا میدان کی پشت پر، وہ ایوان ہے۔ ایوان یعنی حکومت، اقتدار، قیادت، سیاسی لوگوں کا جو پلیٹ فارم ہے، جس کو ہم اردو میں ایوان سے تعبیر کرتے ہیں، ایوان اقتدار، یعنی مقتدر لوگ جن دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ ایوان کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک بڑا مورچہ ہے جو خیابان ایران کی اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ خیابان یعنی سڑکیں، ایران کی سڑکیں اور شہر اور محلے، ان تینوں میں اس وقت پوری ملت ایران یکجا ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ میدان جنگ میں افواج ہیں، سپاہ ہے، فوج ہے، فضائیہ ہے، بحریہ ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور ایوان میں ان کے ساتھ ان کی قیادت ہے، سب سے بڑھ کر سپریم قیادت شہید قائد رحمت اللہ علیہ اور جدید قائد ان کے جانشین سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی، اور پھر حکومت ایران، اور اسی طرح پارلیمنٹ ان کی، اور اسی طرح اپوزیشن ان کی، یا جتنے بھی ایوان کی اصطلاح کے تحت آتے ہیں، یہ سب کے سب یکجا ہو کر، یکجان ہو کر اس وقت اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے نظام کا، اپنی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، اور جانانہ دفاع کیا ہے، تاریخی دفاع کیا ہے۔ ہمیں تاریخ میں کوئی قوم نہیں ملتی جس نے اس طرح اپنے وطن اور اپنی سرزمین کا اتنی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں دفاع کیا ہو۔ اور تیسرا جو میدان ہے یا تیسری جنگ کا جو مورچہ ہے، وہ سب سے اہم ہے، جس کو ایرانی قیادت بار بار سراہتے ہیں اور اصل کامیابی اس کے رہین منت قرار دیتے ہیں۔ دراصل قیادت بھی جو میدان میں ڈٹی ہوئی ہے وہ خیابان کی پشتیبانی کی وجہ سے ڈٹی ہوئی ہے، اور میدان میں افواج جو ڈٹے ہوئے ہیں تو خیابان کی پشتیبانی کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ خیابان یعنی سڑکوں پہ موجود عوام، زن و مرد، پیر و جوان، چھوٹا بڑا، ہر انسان، بلکہ ایران کی خبروں میں یہاں تک آیا ہے کہ شہداء کے خاندان، شہداء کے بچے، شہداء کی بیوائیں، شہداء کے والدین، بجائے شہید کو رونے کے گھر میں بیٹھ کر یا اس کی مزار پہ بیٹھ کر مجاورت کرنے کے جھنڈا لے کر سڑک میں اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ شہید کا والد، شہید کی بیوہ، شہید کا چھوٹا بچہ، اور اسی طرح بعض خبروں میں آیا ہے کہ وہ خاتون جس کا اسی دن بچہ پیدا ہوا ہے، وہ نوزاد کو لے کر، شیرخوار کو لے کر سڑک پہ آ گئی ہے۔ کیوں؟ کہ آج وطن کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، آج ہمارے ملک کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، اور قربانیاں دے بھی رہے ہیں، بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، بڑے بھی قربان ہو رہے ہیں۔ اس کو بنیانی مرصوص کہتے ہیں۔ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ اعلیٰ ترین مثال ہے